میں نے رحمان کی دفعہ یہ دیکھا نا، میں بڑی سختی سے یہ بات کرتی تھی، آئی لو ہم سو مچ، کیونکہ وہ 15 سال کے بعد بڑے بھائیوں کے پیدا ہوا تھا، لیکن میں اس کو جیسے ہوتا نا کہ قرآن سمجھ آتی ہے تو پھر میں کہتی تھی کہ رحمان میں اس پہ کمپرومائز نہیں کرنے والی ہوں، اگر مجھے پتا چلا کہ آپ نے کوئی ایسی بات کی ہے جو اللہ کے احکامات کے اگینسٹ ہے تو بیٹا پھر میں نے آپ سے کوئی نہیں بات کرنی، میں نے آپ کو 2 دن روں گی، تیسرے دن مجھے بھی صبر آ جائے گا۔ لیکن جب میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا نا، پھر مجھے لگے کہ اللہ اکبر، کہ صبر کرنا ہے، بچوں کو چھوڑنا نہیں ہے، بچوں کے لیے دعائیں کرنا ہے اور بچوں کو نصیحتیں کرتے ہی رہنا ہے، ان کو بتاتے ہی رہنا ہے۔ آپ دیکھیں ہر جگہ پہ آپ کو ایک ہی چیز ملے گی کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو نصیحت کریں، بہانے سے نصیحت کریں، آخر میں کامیاب ہو ہی گئے تھے نا۔ تو یہی چیز ہم نے دیکھنی ہے۔ اور ایک اور بات آپ دیکھیے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو اس طرح سے مت کہیے گا کہ مجھے ڈر، مطلب بچوں کو اور کتنا کہیں، کہتے ہوئے بھی اب گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ سنتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بچوں کو اور کوئی نہیں کچھ کہے گا، مجال ہے کہ کوئی ان کا دوست یا کسی کی ان کے دوستوں کی مدد یا رشتہ داروں میں سے کوئی، ایسے نہیں کوئی کسی کو کچھ کہہ سکتا سوائے ماں باپ کے۔ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اگر بچوں کو کوئی ایسی چیز آپ دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل بچوں کو دیکھتے ہیں آپ، انہوں نے آج کل تو یہی ہے نا کہ کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ہیں، یا پھر پارٹیز ایسی میں وہ جا رہے ہیں جو جہاں پہ نہیں جانا چاہیے، یا شادیوں کے فنکشن ایسے کر رہے ہیں جیسے نہیں ہونا چاہیے، کہہ دیں، کہتے رہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے کہتے رہیں کہ یا پاک پروردگار میری ربی شرح لی صدری ویسر لی امری، یا اللہ میں جب اس کو جو میں بات بتاؤں نا، اس کو یا اللہ اس کے سینے میں اتر جائے، اور انشاءاللہ اترے گی، کیونکہ اگر ماں باپ نہیں کہیں گے تو کوئی اور نہیں کہنے والا۔ کل کو ہم مر جائیں گے نا تو بچوں کو واللہ یاد رہے گا، وہ ضرور ان کو پتا ہوگا کہ میری امی نے اس وقت مجھے یہ کہا تھا، یا میری نانی اس وقت یہ کہتی تھی، یا میری دادی اس وقت یہ کہتی تھی، تو ان کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ اس پوری سورہ میں ہم یہی بار بار دیکھیں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اتنا سیکھنے کو ملتا ہے کہ میں وہ کہتے قربان جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کہ کون کیسے ہمیں سمجھائے گا، کون کن لفظوں سے ہمیں سمجھائے گا، جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایگزامپلز دے دے کے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو کل کو اگر ایسی سچویشن ہو جاتی ہے، اب نبی سے زیادہ تربیت اور کون اپنی اولاد کی کرتا، رائٹ؟ تربیت کی بھی تم لوگوں نے، پھر بھی پاسا پلٹ گیا، پھر بھی بچوں نے کچھ ایسا کر دیا، تو تم نے کس طرح سے صبر کے ساتھ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، لگے رہنا ہے ان کے ساتھ، دعائیں بھی کرنی ہے، ان کو نصیحت بھی اچھے سے کرتے رہنا ہے، اور دعا یہ مانگنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لفظوں میں وہ ڈال دے، تاثیر ڈال دے جو میرے بچوں کو سمجھ آ جائے، کیونکہ ایک ماں ہی وہ درد سمجھ سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے۔ بتا کچھ بھی بدلا نہیں ہے نا، قرآن تو ایز اٹ از ہمارے پاس ہے۔ تو ان لوگوں کی زندگیاں کیسے بدلی تھیں اور ہماری زندگیوں میں کیوں مشکل تھوڑی آ رہی ہے، تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ ام المومنین ام سلمہ کے بارے میں بات کرتے ہیں آج انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو جی آپ لوگوں نے جتنوں نے ٹیسٹ دیا تھا، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں کے بہت اچھے مارکس آتے ہیں الحمدللہ، آپ لوگ بہت دھیان سے کلاس سنتے ہیں۔ وہ لوگ جن کے پاس کوئی ٹیچر نہیں ہے، وہ ان کو میں کہتی ہوں نا کہ آپ یوٹیوب میں جب ٹیسٹ پوسٹ ہوتا ہے تو وہیں آپ اپنا وہ اسکرین شاٹ بھیج دیا کریں، وہیں پہ ٹیچر جو ہے وہ آپ کو دیکھ لیں گی۔ لیکن آج میں نے یہ دیکھا تھا، میں 2-3 دفعہ سے یہ دیکھ رہی تھی، تو میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ نا ایک لنک شیئر ہوگا واٹس ایپ کا، وہ لوگ جن کے پاس کوئی ٹیچر نہیں ہے، جن کے پاس ہے انہوں نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ جن کے پاس کوئی ٹیچر نہیں ہے وہ اس لنک کو جوائن کریں گی، اور وہاں پہ فوزیہ جو ہیں انشاءاللہ آپ کی ٹیچر ہوں گی، وہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ دیکھیں گی۔ تو اس طرح سے آپ کو جو فار ایگزامپل آپ کسی کورس میں نہیں، آپ صرف لائیو سنتے ہیں نا، تو ان کے لیے میں نے یہ لنک انشاءاللہ آج شیئر ہو جائے گا۔ تو آج دیکھتے ہیں آپ لوگوں کے کتنے مارکس آتے ہیں، کیونکہ اس گروپ میں میں بھی ہوں۔ اچھا جی، اب آپ کو ام سلمہ کے بارے میں بتانے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں، کیونکہ ہم جب ویژولائز کرتے ہیں نا تو ہم چیزوں کو بہت اچھے سے سمجھ آتے ہیں۔ تو آج کے دور میں ہم دیکھیں
کہ ہماری زندگیوں میں ایسے اگر ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں تو کیا امپیکٹ ہو رہا ہے اس کا. کہ آپ دیکھیں جیسے ہمارے ملک میں بھی دو سیاسی جماعتیں ہیں نا. آپ سوچیں فار ایگزامپل ایک نواز شریف ہے، ایک عمران خان ہے. تو بڑے سردار یہ جو تھی نا ام سلمہ، یہ ایک بہت بڑے سردار تھے قبیلہ مخزوم کے، ان کی یہ بیٹی تھی. ٹھیک ہے. تو آپ ذرا امیجن کریں کہ کون سا دور تھا. ابھی نیا نیا اسلام آیا تھا، لوگوں میں یہ بات آ رہی تھی اور لوگوں پہ ظلم بھی انتہا کے ہی ہو رہے تھے. جو اسلام قبول کرتا تھا اس کے ساتھ بے انتہا ظلم کرتے تھے، اس کا مذاق اڑانا کہ کسی طرح سے یہ اسلام سے نکل جائے تاکہ اسلام لوگوں تک زیادہ پیغام نہ جائے. اور اس حالت میں یہ کون اسلام قبول کر رہا ہے جو قبیلے کی بیٹی، سردار کی بیٹی ہے. اور نہ صرف وہ کر رہی ہیں بلکہ ان کے ہسبینڈ جو قبیلہ اسد کے تھے اور وہ بھی بہت اچھے فیملی سے تھے، تو وہ دونوں نے اسلام قبول کیا. آپ سوچیں ذرا، امیجن کریں نواز شریف جو ہے ان کی بیٹی اور ان کا داماد عمران خان کے جماعت میں آ جاتا ہے تو بس اب مار پڑنے والی باتیں میں ایسی بتا رہی ہوں جس کہ آپ سوچیں اس کی انٹینسٹی دیکھیں. اب کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں پورے پاکستان میں کتنی بڑی ہلچل ہو جائے گی. اور کیونکہ یہ دونوں جو مشرکین مکہ تھے ان کے لیے تو اسلام میں آنا اس سے بھی بڑی بات تھی نا. مطلب ان کی تو دشمنی چل رہی تھی پوری کی پوری اسی طرح سے. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ اسلام لے کے آتی ہیں، ہم کہتے ہیں نا عورتیں بڑی کمزور ہوتی ہیں. اس زمانے کی عورتوں کو تو اس طرح کی تھی کہ ان کے پاس کوئی حقوق ہی نہیں تھے، وہ تو اس طرح سے رہتی تھی. آپ سوچیں ذرا کہ اس زمانے کی عورت ہے اور سردار کی بیٹی ہیں، ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں اسلام قبول کرتی ہوں تو مجھے کن کن چیزوں سے گزرنا پڑے گا. دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کیا اس وقت جس وقت اسلام بالکل نیا نیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ بہت پاپولر بھی تھے کیونکہ ان کے فادر جو تھے نہ صرف سردار تھے بلکہ یہ بہت سخی تھے. جب کسی قافلے کے ساتھ جا رہے ہوتے تھے نا تو پورا قافلے کا کھانے پینے کا ان کی سارا خرچہ جو ہے نا یہ خود دیا کرتے تھے. تو اس لیے یہ مشہور بھی ان کی مطلب اچھی صفت کی وجہ سے یہ مشہور تھے. اب جب یہ اسلام لے آتی ہیں تو اس کے بعد جو ان پہ ظلم ہوتا ہے، اب دیکھیں یہ ایک خوبصورت ان کا گھر، ان کا رہنا سہنا، کھانا پینا یہ اسی طرح سے ان کا حالات بھی تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ ان پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ سب پہ ہی ہو رہا تھا، تو پہلی دفعہ ہجرت حبشہ کا جب حکم ملا نا تو اس وقت یہ دونوں میاں بیوی حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی. سارا اپنا گھر بار چھوڑ کے کہتی ہے اب آگے جا کے نا انہی کے الفاظ میں کوشش کروں گی آپ کو، یہ اپنی سٹوری خود بتاتی ہیں کہ کیا ہوا تھا، کہ کہاں جا رہے ہیں کچھ نہیں پتا. ایک ایسا ملک جہاں پہ کبھی گئے ہی نہیں ہیں، اور کہاں رہیں گے، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پیئیں گے، کیا کیسے زندگی گزاریں گے، کچھ نہیں پتا. اور دونوں میاں بیوی جب پہلی ہجرت ہوئی تھی اسی طرح سے یہ لوگ حبشہ کی طرف چلے گئے. کہتے وہاں جا کے ان کا دل تو ڈیفینیٹلی نہیں لگنا تھا. تو سارا وقت ان کو نا مکہ کی یاد آتی تھی، اور جتنے بھی لوگ مہاجر تھے وہاں پہ چلے گئے تھے ان کو یہی تھا کہ ہم کسی طرح سے واپس جائیں. اور کہتی محبت اتنی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہ ہم جائیں واپس. خانہ کعبہ کا طواف بھی وہیں پہ کرتے تھے اور پھر رسول اللہ کو بھی دیکھنے کا ان کو یہ تھا کہ ہم انہی کی صحبت میں رہیں. لیکن کیونکہ حالات ایسے تھے، اب کہتی ہے کہ وہاں پہ رہتے ہوئے حبشہ میں آہستہ آہستہ ہمیں خبریں آنے شروع ہوئیں. اب آج کل کی طرح کا زمانہ تو نہیں تھا، خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ اب مکہ کے حالات جو ہے نا وہ کافی بہتر ہو گئے. لوگ کافی جو اسلام میں آ رہے ہیں، حضرت عمر اسلام میں آگے، حضرت حمزہ آگے ہیں، تو وہ تو طاقتور تھے نا اتنے زیادہ، تو ان کی وجہ سے اب لوگوں پہ ظلم ہونا بھی کم ہو گئے ہیں. تو کہتے ہیں وہ ہم اتنے خوش ہوئے تو کچھ لوگوں نے ان میں سے یہ ارادہ کیا کہ اچھا ہم واپس چلتے ہیں. تو کہتی ہیں کہ جب ہم واپس آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے غلطی کر لی ہے، کیونکہ اب ظلم اور زیادہ ہو رہے تھے. کیونکہ ان کو یہ تھا کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر کی وجہ سے کہ اب لوگ اور زیادہ اسلام میں آئیں گے، تو وہ ان کو روکنا چاہتے تھے کسی نہ کسی صورت میں. تو جب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ عرصہ یہ وہاں پہ رہے، مکہ میں رہے، کہ مسلمانوں کے حالات تو کسی حالت میں بہتر نہیں ہو رہے ہیں اور ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ ہجرت کرنے کا مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ جو جا سکتا ہے وہ مدینہ کی طرف چلا جائے. اب
یہ بیان کرتی ہیں. اب یہاں سے آپ دیکھیے گا کہ دونوں میاں بیوی کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ٹھیک ہے مدینہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں. کہتے ہیں میرے ہسبینڈ جو ہے وہ اونٹ لے کے آتے ہیں سواری کے لیے، اور ان کا چھوٹا ایک بیبی تھا، ساتھ بیٹا تھا. تو کہتی ہے میرے ہسبینڈ نے مجھے اونٹ پہ بٹھایا، ہم لوگ، اور خود میرے گود میں میرا بیٹا تھا اور اونٹ کی نکیل لے کے وہ چلنا شروع ہو گئے. تو کہتی ہے ابھی ہم مکہ کی حدود سے باہر نہیں نکلے تھے کہ میرے قبیلے بنو مخزوم، میرے قبیلے کے لوگوں نے جب دیکھا تو انہوں نے آ کے لڑنا شروع کر دیا میرے ہسبینڈ سے، اور انہوں نے اونٹ کو روکا، سواری کو روکا کہ نہیں تم یہاں سے ایسے نہیں جا سکتے ہو، تم تو ہمارے دین سے پھر گئے ہو، لیکن یہ ہمارے قبیلے کی بیٹی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس زمانے میں قبائل سسٹم تھا. کچھ بھی ہو جاتا تھا نا، قبیلے کا بندہ اگر غلط بھی ہوتا تھا تو وہ اس کے لیے بھی جان دینے کو تیار ہو جاتے تھے، پورے قبیلے کے لوگ. اچھا، اب انہوں نے کیا کہا، کہتے کہ وہ میرے خاوند سے زبردستی مجھے انہوں نے اونٹ سے اتارا اور انہوں نے کہا کہ تم نہیں جا سکتے، اس کو ہم اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. کہتے جیسے ہی وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے تو میرے ہسبینڈ کا قبیلہ بنو اسد کے لوگوں نے جب دیکھا تو ان کو یہ غصہ آیا کہ یہ مطلب اسے لے کے جا رہے ہیں، لیکن اس کی گود میں جو بچہ ہے وہ تو ہمارے قبیلے کے لڑکے کا ہے. تو کہتی ہے کہ انہوں نے ان سے لڑائی کرنا شروع کر دی اور چھینا جپٹی شروع کر دی. ایک قبیلے کے لوگ میرے بچے کو ادھر کھینچ رہے تھے اور دوسرے قبیلے کے لوگ ادھر کھینچ رہے تھے. کہتی ہے میں ایک تو خوفزدہ اتنی تھی اور اتنی تکلیف میں نے جب دیکھا کہ میرا بچہ رو رہا ہے، اور مجھے یہ تھا کہ یہ کہیں اللہ نہ کرے فوت ہی نہ ہو جائے، کہ اتنی زور سے دونوں قبیلے کے لوگ اس کو کوئی ادھر سے کھینچ رہا کوئی ادھر سے کھینچ رہا. تو کہتی ہے میں نے کہا کہ اس کو لے جاؤ، آپ اس کو دے دو، کوئی بات نہیں، میرا بچہ تاکہ بچ جائے. کہتی ہے تو بنو اسد کے لوگ میرے بچے کو لے گئے اور میرے خاوند جو ہے وہ اکیلے مدینہ کی طرف چلے گئے، ہجرت کر لی، اور مجھے میرے قبیلے کے لوگ زبردستی اپنے ساتھ لے آئے. کہتی ہے وہ دن اور جب تک میں واپس، وہ بتاتی ہیں کہ ایوری مارننگ میں صبح اٹھتی تھی اور جا کے اس جگہ پہ جہاں پہ میرا بیٹا اور میرا خاوند مجھ سے جدا ہوئے تھے، وہاں پہ جا کے میں سارا دن بیٹھ کے روتی تھی اور میں یاد کرتی تھی، اور پھر شام کو بس لیٹنے کے لیے، سونے کے لیے گھر آتی تھی. کہتے 1 سال تک میں مسلسل تڑپتی رہی ہوں، روتی رہی ہوں اور جا کے وہاں پہ بیٹھتی رہتی تھی. تو ایک دن میرے کزن نے دیکھا، بار بار وہ دیکھتا ہوگا کہ یہ آتی ہے یا پھر روتی ہے، پھر اس طرح ان کی حالت، جو آپ سوچو کہ رو رو کہ ان کی حالت کیا ہوئی ہوگی، تو اس کو ان پہ ترس آ گیا. اب دیکھیں جو کزن تھا وہ بھی تو سردار ہی فیملی کا تھا نا. تو کہتی ہے اس نے پھر جا کے اپنے قبیلے کے لوگوں سے یہ بات کی کہ دیکھو اب تم جانے دو. اب 1 سال میں غصہ بھی ان کا کم ہو گیا ہوا تھا کہ تم کیوں اس کو روکے ہوئے، اس کو جانے دو. تو وہ مان گئے. کہتی میرے کزن نے آ کے جب کہا کہ وہ مان گیا تو تم جا سکتی ہو مدینہ اگر تم نے جانا ہے. تو کہتی ہے میں نے پھر رونا شروع کیا کہ میں کیسے جا سکتی ہوں، میرا بچہ ادھر ہے، میرا اتنا چھوٹا بچہ ہے، میں اس کو چھوڑ کے وہاں چلی جاؤں، مجھے تو خبر ہی نہیں ہوگی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس کو ترس آیا، پھر اس نے ان کے قبیلے کے جا کے لوگوں سے بات کی کہ اس کو اس کا بچہ بیچاری کو دے دو، تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، تم نے اس کے بچے کو لے کے کیا کرنا ہے. انہوں نے پھر مان لیا اس کا بچہ. جب ام سلمہ کہتی ہے کہ میرا بچہ جب انہوں نے مجھے واپس دیا تو اسی لمحے میں نے سواری کا بندوبست کیا اور میں اکیلی، کہتی ہیں کہ خدا قسم اس زمین پہ میرے اور میرے وہ معصوم چھوٹے بچے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا، اور اکیلی وہ نکل گئی مدینہ کی طرف. آپ سوچیں اس زمانے کی عورتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ کس قسم کی بہادر عورت تھی. تو کہتی ہیں کہ مجھے راستے میں پھر عثمان بن طلحہ ملے. انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو، تم کون ہو، کہاں جا رہی ہو، اکیلی کیوں کہ جا رہی تھی. تو کہتی ہے میں نے بتایا کس طرح سے میں اپنے ہسبینڈ میرے وہاں پہ مدینہ میں ہے تو میں ان کے پاس جا رہی ہوں. تو اس طرح سے سارا واقعہ میں نے بتایا ان کو. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، میں تمہیں مدینہ تک چھوڑ کے میں پھر واپس آ جاؤں گا. تو کہتی ہیں کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں، ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم پورے عرب میں اس سے زیادہ نیک دل و شریف انسان میں نے نہیں دیکھا. کتنے راتوں کا سفر تھا، رات کو وہ رکتے تھے، پھر صبح سواری پہ بیٹھتے تھے، پھر آگے چلتے تھے. اسی طرح سے کہتی ہیں کہ ہم لوگ مدینہ پہنچے اور میں اپنے ہسبینڈ سے ملی، اور وہ میری زندگی کا خوبصورت ترین دن تھا جب میں اپنے ہسبینڈ سے ملی اور ہم خیر سے اکٹھے رہنے شروع ہوئے. تو اس طرح سے جب یہ اپنے ہسبینڈ کو ملی ہیں تو ان کے ہسبینڈ جو تھے نا
وہ بھی مطلب صحابہ میں بہت پاپولر تھے، بہت پسند کرتے تھے ان کو سارے۔ تو کہتی ہے کہ ہم ہنسی خوشی رہنا شروع ہوئے، پھر بدر کی جنگ اناؤنس جب ہوئی ہے تو میرے ہسبینڈ جو ہے وہ بدر میں گئے اور وہاں سے کامیابی کے ساتھ واپس آئے۔ اتنی مین وائل ان کی اور بھی اولاد پیدا ہو گئی۔ کہتی ہیں اس کے بعد احد کی جنگ ہوتی ہے، تو احد میں بھی ان کے ہسبینڈ شریک ہوتے ہیں، لیکن اس میں ان کے خاوند کو پاؤں پہ ایک ایسا زخم، کافی گہرا زخم ہوا۔ تو کہتی جب وہ واپس آئے، اس کا علاج کیا، اوپر سے زخم جو ہے وہ ہیل ہو گیا، لیکن کچھ سال کے بعد یا کتنے عرصے کے بعد کہتی وہ زخم جو اندر والا تھا وہ دوبارہ سے نکل آیا، اور اس کی ان کو بہت زیادہ تکلیف تھی، اور اسی تکلیف میں بیسیکلی ان کی وفات ہوئی 4 ہجری میں۔ اب کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ جب بہت تکلیف میں تھے تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے بتایا تھا کہ جب بھی کبھی کوئی ایسی تکلیف میں ہوتا ہے کہ جب اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا کی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نعمت اس سے لے لیتے ہیں، تو اس وقت اگر وہ یہ دعا پڑھتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اللہم اجرنی فی مصیباتی وخلف لی خیرن منہا۔ اچھا، یہ والی دعا جو ہے نا، یہ 2 طرح سے آپ کو ملے گی۔ ایک جگہ پہ آئے گا اجرنی بھی لکھا ہوا ہے اور وَأَخْلِفْ لِي بھی لکھا ہوا ہے، لیکن مطلب سب ایک ہی ہے، اس لیے مطلب چینج نہیں ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت میں جو میرے اوپر آئی ہے مجھے اس کا اجر عطا کرنا، وخلف لی خیرن منہا، اور مجھے بہترین نعم البدل ویسے بہترین کو کہتے ہیں نا، کہ مجھے اس کا نعم البدل عطا کرنا، مطلب بہترین اجر دینا اس کا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے ہسبینڈ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے پوچھنے کے لیے، تماداری کے لیے آتے تھے، تو کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ آئے، ابھی وہ گھر واپس نہیں پہنچے تھے کہ ان کو اطلاع ملتی ہے کہ وہ شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ تو کہتی ہیں وہ واپس آئے، آ کے انہوں نے ان کی آنکھیں بند کی اور ان کا دفنانے کا سارا انتظام کیا۔ تو کہتی ہیں کہ فوراً ہی نا میرے ذہن میں وہ بات آئی کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ایسی سچویشن ہوتی ہے، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا پھر کوئی اتنی تکلیف ہوتی ہے، کوئی نعمت انسان سے چھوٹ جاتی ہے، تو اس وقت یہ دعا پڑھنی ہے۔ تو کہتی میں دعا پڑھنے لگی نا تو میرا دل رک گیا، جیسے مجھے لگے کہ نہیں میں نہ پڑھوں، مطلب میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میرے خاوند سے زیادہ اچھی چیز مجھے اس کا نعم البدل کیا مل سکتا ہے، مطلب مجھے نہیں مل سکتا جیسے۔ کہتی میرا دل نہیں مان رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے یہ دعا پڑھ لی۔ اور کہتی ہیں کہ اچھا اب کیا ہوا تھا کہ کہتی ہیں کہ میری عدت کا ٹائم ختم ہوا، تو اب صحابہ میں ایک غم کی لہر دوڑ گئی۔ سب کو یہ تھا کہ بچے چھوٹے ہیں، ان کی کفالت کی ذمہ داری کا اور ان کا کیسے سارا بندوبست ہوگا۔ تو کہتی ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور جیسے نکاح کا پیغام آتا ہے تو کہتی ہے میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا، تو کہتی ہے میں نے پھر بھی انکار کر دیا۔ اور کچھ دیر کے بعد، کچھ وقفے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور کہتی ہیں کہ میں نے ان کو یہ کہہ کے انکار جو کیا کہ دیکھیں میں اس لیے انکار کر رہی ہوں، 3 وجوہات۔ اب دیکھیے کتنی کیوٹ بات لگتی ہے کہ 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں زبان کی تیز ہوں، مجھے ڈر ہے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل آئی تو میں تو گناہ گار ہو جاؤں گی، میری تو کوئی معافی کی گنجائش ہی نہیں بچنی، تو میں اس لیے آپ سے شادی نہیں کرنا، نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ اچھا، نمبر 2 یہ کہ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ میں اس لیے نہیں کرنا چاہ رہی کہ اب میری عمر بھی بڑی ہو گئی ہے، مجھے چاہت بھی نہیں رہی ہے شادی کی۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تمہاری زبان میں عافیت دے دے اور زبان کی وہ تیزی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، دوسری تمہاری پرابلم یہ ہے کہ تم کہتی ہو کہ عمر بڑی ہو گئی ہے، تو اب میری بھی عمر بڑی ہو گئی ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ میں چھوٹی عمر کا ہوں۔ اچھا، نمبر 3 یہ کہ تمہارے بچے چھوٹے ہیں، تو انہی کی خاطر تو میں نکاح کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری لے سکوں، ان کی کفالت کی ذمہ داری میرے اوپر آ جائے گی۔
تو یہ جب جواب ملا تو میں سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے مان لیا اور میرا پھر اس طرح سے نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ تو 4 ہجری کے آخر میں پھر ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، تو پھر یہ ام المومنین بن جاتی ہیں، امہات المومنین میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اب دیکھیے سب سے یہاں پہ ایک یہ جو دعا میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی ہے نا، اس کو ضرور یاد کر لیجئے گا۔ اگر فار ایگزامپل اگر آپ میں سے کسی کو آتی ہے تو آپ پلیز شیئر کر دینا، نہیں تو میں حرم سے کہہ دوں گی کہ حرم جو ہے وہ انشاءاللہ یہ دعا جو ہے وہ شیئر کر دے گی، تاکہ آپ لوگوں کو جن کو نہیں آتی ہے وہ یاد کر لیں۔ بہت آسان ہے، آپ میرا خیال ہے گوگل میں بھی ڈالیں گے نا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو سب کو آتی ہے، تو آگے والی دعا بھی میرا خیال ہے ساتھ نکل آئے گی، لیکن انشاءاللہ حرم بھی پوسٹ کر دے گی۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح سے میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ صحابہ کے واقعات ہیں، اور اس طرح سے ام المومنین جو بھی امہات المومنین ہیں یا صحابیات ہیں، کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں، تاکہ ہمارے اسی طرح سے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو اب جناب ہم کہہ رہے آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے سورۃ ابراہیم۔ سورۃ ابراہیم جو ہے نا، یہ ہے مکی دور کی بالکل آخری دور کی ہی سورہ ہے، اور یہ 2 ٹائم پہ نازل ہوئی ہے، آدھی آدھی جیسے نازل ہوئی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 35 ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، تو وہاں سے اس سورہ کا نام جو ہے یہ ابراہیم، سورۃ ابراہیم ہے۔ یہ علامت کے طور پہ یہ نام ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بہت دفعہ آیا ہے، اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ انہوں نے ڈیفرنٹ طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے۔ اچھا، آیت نمبر 28 اور 29 جو ہے نا، یہ 2 آیات ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اور یہ مشرکین مکہ جو تھے، جو بدر میں وہ قتل ہوئے، تو ان کے بارے میں انشاءاللہ آئے گا، وہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے۔ اور اس کا زیادہ تر آپ دیکھیے گا کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی جیسے سورۃ رات کا تھا نا، اسی طرح سے آپ کو اس میں بھی نظر آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلائل پہ دلائل دے دے کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو پچھلی قوموں کو، دیکھو کیوں قرآن نازل کیا تھا، یہ دیکھو قرآن جنہوں نے اس پہ عمل کیا ان کی زندگیاں دیکھو، جنہوں نے نہیں عمل کیا ان کی زندگیاں دیکھو۔ ایک ایک چیز آپ کو اتنی پیاری لگے گی۔ اور پہلی آیا جو ہے نا، آنیسٹلی وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی آیا پہ ہی بات کرتے رہنا، اور اس لیے بات کرتے رہیں کہ جب یہ سمجھ آ جائے گی تو زندگیوں کے سارے اندھیرے چھوٹ جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کے بارے میں اگر آپ نے مور ڈیٹیل دیکھنی ہے تو آپ سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا، رسول اللہ نے کچھ نہیں بتایا، تو اس لیے ہم اس کو ایز اٹ از ہی رکھتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیکا، کہ کتابن، یہ کتاب کون سی؟ قرآن پاک، انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا، کس کو؟ اس کتاب کو، الیکا، آپ کی طرف۔ اب دیکھیے اس سے پہلے سورۃ رعد میں ہم کیا پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو انکار کر رہے تھے نا، وہ انہوں نے کیا کہا؟ لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ ہم نہیں مانتے آپ کو، ہم نبی نہیں مانتے، مطلب رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی کافی گواہ ہے اس کے لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسری کس کی گواہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی تھی کہ وَمِنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اتنی بڑی بات آپ نے دیکھے، ہم نے حضرت سلیمان کا جو واقعہ پڑھا تھا، یاد رکھیے گا اس واقعہ کو، جب سبا کا تھا کہ وہ تخت لے کے آنا ہے، تو ایک جن تھا، فرید کے نام سے تھا نا، وہ جن وہاں پہ تھا، تو اس نے کہا کہ میں وہ لا سکتا ہوں تخت، اور حضرت سلمان نے کہا کہ آپ کب، مطلب کیسے لا سکتے ہو، کتنی دیر میں؟ تو اس نے کہا کہ آپ اٹھ کے بیٹھیں گے تو اتنی دیر میں میں لے آؤں گا۔ تو ایک شخص وہاں پہ جو بیٹھا ہوا تھا جس کو کتاب کا علم تھا، غور کریں، انڈرلائن کریں، جس کو کتاب کا علم تھا نا، اس نے کیا کہا تھا کہ میں پلک جھپکتے میں وہ لے آؤں گا، اور وہ لے آیا تھا۔ تو یہ کتاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب انزلناہ الیک، کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی آپ کی طرف۔ کیوں نازل کی؟ اب پہلے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریزن کیا بتائی ہے،
उससे पहले आप अपने दिल से पूछें कि ये किताब जो है ये नाजिल होने की क्या रीज़न हो सकती है। हम लोग आजकल अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि इस किताब के साथ हमने हमने एज अ मुसलमान हमने इस किताब के साथ क्या सलूक किया है। किताब कब खुलती है? जब किसी की डेथ हो जाती है। तो हम उस वक़्त ये किताब खोल के सबको इकट्ठा करते हैं और फिर हम ये किताब पढ़ते हैं और फिर हम ये करते हैं कि अच्छा फ़लाँ बंदा जो जिसकी डेथ हुई है ना, उसने भले ज़िंदगी में कभी कुरान ना खोला हो, लेकिन फिर हम फौत होने के बाद क्या कहते हैं, फ़लाँ मस्जिद वालों ने ना 25 कुरान उन्होंने दे दिए, हदिया किया, उसने 5 कुरान दिए, उसने 50 कुरान दिए, और फिर अनाउंस करते हैं कि जी दुआ के साथ साथ कि इतने कुरान जो हैं वो इनके लिए हदिया आया है, तो इसको अल्लाह सुब्हाना तआला बख्श दे। कुरान इसलिए नहीं नाजिल हुआ था। कुरान किस लिए नाजिल हुआ था कि दिस इज़ अ लाइहा अमल, कि हम अपनी ज़िंदगी में उस पे अमल करेंगे। हम अपनी ज़िंदगी में अमल करेंगे। और हम कब खोलते हैं? जब कोई चला जाता है इस दुनिया से ना, फिर हम खोल के बैठ जाएंगे। नंबर 2, हम कुरान कब खोलते हैं? कुरान खोलेंगे भी नहीं, लेकिन जब वो सरों पे रखते हैं ना, जब शादियों के बाद दुल्हन को रुखसत करते वक्त, और कभी हम ये देखते नहीं हैं कि उससे पहले हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला की किस किस तरह से नाफरमानियाँ नहीं की हैं। जिस दिन से शादी शुरू हुई है, मेहंदी से लेके रुखसती तक, अब देखिए आजकल तो इतना कॉमन है कि, और तो बाकी तो डांसेस छोड़िए, अब तो दुल्हन खुद जब वो एंटर होती है तो पहले दूल्हा दुल्हन के जो डांसेस होते हैं, और ये सारा कुछ करने के बाद हमारी जुर्रत होती है, वल्लाही हमारी जुर्रत होती है कि फिर हम कुरान को सर पे रख के रुखसत करते हैं। हमने दीन का मजाक उड़ा के रख दिया। कभी आप देखिए कि फिर